جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں، پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دیا. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، ہندوستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے اندر ملک ہیں جدھر غربت ہے، جدھر وہاں بھی کچی آبادیاں ہیں، ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ، چائنا، امریکہ، وہاں بالکل مختلف چیلنجز ہیں. تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں. ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گیا ہے، کبھی بھی ایسی بے روزگاری نہیں تھی. اور امریکہ میں بے روزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں تو بے روزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی پہ، اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے، سب رجسٹرڈ ہے. ہمارا 75-80% جو ڈیلی جو دیہڑی دار ہے وہ جب بے روزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس رجسٹریشن ہے ہی نہیں، کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، اس کی دیہڑی پہ وہ اس کی فیملی ڈپینڈ کرتی ہے، بچے، اس کی بیوی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جا کے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں، تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے. جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا، یعنی شادیاں، کالجز، یونیورسٹیز، میچز وغیرہ جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے، لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا. اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر مثلا دکانیں بھی ہم 1-2-3 دکانیں چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا. یہ چھاپڑی والے، ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو اب ہم سلیکٹیو کا کھول رہے ہیں، کنسٹرکشن کھول رہے ہیں، کاروبار کھول رہے ہیں، لیکن اس کو کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں لوگ، جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب قابو میں آئے گی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارا اب ہم کیسے کریں گے، کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بیچارے لوگ بھوکے نہ مریں. تو ہمارے لیے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے. اس کے لیے ایک بڑا اچھا ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم وہ ہم نے اب ساری ایجنسیز بیٹھی، ہماری سارے ادارے بیٹھے، ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ISI کے ساتھ مل کے نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کے جو افیکٹیز ہیں، جن کو انفیکشن ہے، پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن سے مل رہے ہیں. یعنی جو طریقہ اب ہوگا کہ بجائے سارا 22 کروڑ کا ملک بند کر دیں، ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہا ہے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکے. اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں نا، اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ، لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلنے کا ڈر ہے. تو اس لیے ایک بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھیں گے. جو ہر کرائسس ہوتا ہے نا، اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں. اور کرائسس کے اندر کئی بڑی زبردست چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. ایک انگریزی کا فریز ہے نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ پھنس جاتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دینی ہیں کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستے نکلاتے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ جو ٹیلی ایجوکیشن ہے، دوسرا ہے ٹیلی میڈیسن، کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے ریموٹ علاقوں میں لوگ ٹی وی کے اوپر سامنے آئیں. یہ ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی ڈاکٹر بیٹھا ادھر ان کو اوپینین دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ آپ یہ کریں جو بھی. اور یہ جو اسکولوں کا نظام، کیونکہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں
تو یہ ٹیلی ایجوکیشن کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدھر ہمارے ٹیچر ہی نہیں ہیں یا نہیں جاتے، یا جب تک ٹیچر نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی میرے خیال میں ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے، وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بھی چلاتے رہیں ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں، لیکن یہ کرونا کا بھی کو سنبھال سکیں۔ ایک عام یہ ہے کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کو اربوں ڈالر آ گئے باہر سے اور یہ تقسیم ہو رہے ہیں، کسی کو ہو رہے ہیں کسی کو نہیں، کیا باہر سے اب تک ہمیں جو امداد مل رہی ہے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی مل رہی ہے؟ کوئی امداد کئی باہر سے نہیں مل رہی، اس ذہن میں ڈالیں، کوئی، صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑ، ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ہماری جو ریمیٹنسز آنی تھی، جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے، تو انہوں نے جو ہم نے قرضے دینے تھے، پرانے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں رعایت ملی ہے۔ سو امداد کوئی نہیں آئی، امداد اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے۔ اوکے جی، تھینک یو۔